الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الإمام جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك فضللت عن ديني صلوات محمد وعلى ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر تمام مومنین اور مومنات کی ارواح مخصوصاً آپ اپنے مرحومین کو ہمارے والدین کو سب کو ہدیہ فرما دیں صلوات بر محمد وآل محمد یہ وہ دعا ہے کہ جس کو انشاءاللہ کہ آپ لوگ نماز کے بعد اس کی تلاوت کرتے ہوں گے، جو ہمارے چھٹے امام سے وارد ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ ہر نماز کے بعد اس دعا کی تلاوت کرو۔ اس دعا میں معرفت کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ پروردگار تو اپنے آپ کی معرفت اور اپنی ذات کی شناخت ہم کو کرا، اپنی پہچان کی توفیق دے، اس لیے کہ اگر ہم تجھ تک نہیں پہنچ پائے تو پھر تیرے رسول سے جاہل رہ جائیں گے۔ پھر دوسرے جملے میں ارشاد ہو رہا ہے کہ پروردگار تو اپنے رسول کی بھی شناخت تو خود کرا، اس لیے کہ ہم تیرے رسول کو خود سے نہیں پہچان سکتے، اور اگر تیرے رسول کو نہیں پہچان پائے تو پھر تیری حجت کو کیسے پہچانیں گے؟ اور اگر ہم نے تیری حجت کو نہیں پہچانا، تیسرے جملے میں پھر ارشاد ہے پروردگار ہم خود سے تیری حجت تک بھی نائل نہیں ہو سکتے، بلکہ حجت کو پہچاننے کی توفیق بھی تو دے،
اس کے وسائل تو فراہم کر، زمینہ تو ہموار کر، اس لیے کہ اگر تیری حجت کو نہیں پہچان پائے تو ہم گمراہ رہ جائیں گے، ہم ضلالت میں مبتلا ہو جائیں گے، ہم اپنے دین سے بے بہرہ رہیں گے۔ اس کا مطلب معرفت اور شناخت اگر دین کی ہمیں حاصل کرنا ہے تو ہمیں اپنے وقت کے امام کو پہچاننا ہوگا، اور ہر دور کے امام کو پہچاننا ہوگا، بلکہ سلسلہ امامت کی معرفت ضروری ہے، کیونکہ یہ باب المعرفت ہیں، یہ دروازے شناخت ہیں، ان کے ذریعے ہم آگے پہنچتے ہیں۔ رسالت کو پہچانیں گے تو ان کے در سے، اگر ربوبیت کے مرحلے تک ہمیں شناخت حاصل کرنا ہے تو در امامت سے وارد ہوں گے، تب ہم کو معرفت اور شناخت حاصل ہوگی۔ حجت خدا اور وقت کا امام ہر دور میں ہر ایک کے لیے حجت ہے، یعنی اللہ کی طرف سے اس کا ہر اقدام، اس کا ہر فعل، اس کا ہر قول حجت ہے، اور یہاں تک کہ اس کی تقریر، جس کو اصطلاح میں آپ نے سنا ہوگا قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم حجت ہے۔ تقریر کس کو کہتے ہیں؟ قول واضح ہے، فعل واضح ہے، لیکن تقریر معصوم یعنی معصوم کے سامنے کوئی کام انجام دیا جا رہا ہو اور معصوم اس کو روک سکتا ہو، اس کو اختیار ہو، ظاہری قدرت رکھتا ہو، تقیہ کی حالت میں نہ ہو، پھر بھی وہ خاموش رہے اور وہ اقدام ہوتا رہے ان کے سامنے، تو یہ پھر دوسروں کے لیے حجت ہے۔ اس لیے کہ امام اس کو روک سکتے تھے لیکن امام نے نہیں روکا، لہذا امام کی رضا شامل ہے، امام کی مرضی سے وہ کام ہو رہا ہے، لہذا اب وہ کام بھی حجت ہوا۔ اس کو کہتے ہیں تقریر معصوم۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے۔ لہذا ہمیں اماموں کی زندگی کے اوپر ایک نگاہ ڈالنی ہوگی۔ ہر امام کی الگ الگ زندگی ہے، پھر تمام دورہ امامت کی ایک حیات اور ایک زندگی ہے۔ ہمارے عقیدے کے اعتبار سے ہر امام کا قول اور ہر امام کا فعل اور ہر امام کی تقریر، وہ اس زمانے میں اگر کوئی دوسرا امام ہوتا، یعنی دوسرے امام کے دور میں تیسرے امام ہوتے، تیسرے امام کے دور میں دوسرے امام ہوتے، وإلی آخر، اسی طرح ہر امام کے دور میں یہ باسلسلہ امامت میں کوئی بھی ہوتا تو وہ وہی کام انجام دیتا کہ جو اس وقت کا امام انجام دے رہا ہے، تقاضوں کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے۔ لذا علماء نے بیان کیا ہے کہ اس دورہ امامت کی جو عمر ہے وہ گویا عمر امام ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے۔ جس طرح ایک انسان کی زندگی میں مختلف نشیب و فراز آتے ہیں، وہی ایک انسان ہے، کبھی کسی ایک عمل کے مقابل میں کوئی ایک اقدام انجام دیتا ہے، کبھی عمل وہی ہو رہا ہے لیکن وہ اقدام اس سے سرزد نہیں ہو رہا ہے، کوئی دوسرا اقدام وہ کر رہا ہے، کہیں پر وہ خاموش ہے کسی اقدام کے مقابل میں، کہیں پر بول رہا ہے۔ تو ایک انسان کی زندگی میں جیسے جیسے حالات ہوتے ہیں وہ اس اعتبار سے اقدامات اپناتا ہے۔ لہذا مختلف ائمہ اپنے اپنے دور میں جو گویا اقدامات انجام دے رہے ہیں وہ اس زمانے کے حالات کا تقاضا ہے، لہذا ہم اپنے اعتبار سے کسی بھی امام کی نہ کوئی تفسیر کر سکتے ہیں، نہ ان کے فعل کی، نہ ان کے قول کی، نہ ان کی تقریر کی، اس لیے کہ ہمارے جذبات، ہمارے احساسات سے پرے ہیں ائمہ اور امامت کے اقدامات اور ان کے افعال اور ان کے اقوال اور ان کے اطوار اور ان کی تقریرات۔ لہذا اس روشنی میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آپ تک گفتگو کرنا۔
تاکہ اماموں کی زندگی پر، خاص طور سے ہمارے پہلے امام کی زندگی کا وہ دور کہ جس دور کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام خاموش رہے، عام طور سے زبانوں پر بھی یہ ہے کہ خانہ نشینی، گوشہ نشینی، گھر میں تھے، وہ کچھ کر نہیں رہے تھے، لہذا اس تمام، اگر وہ کچھ بھی نہ کر رہے ہوں، خود حضرت کی خاموشی سب کچھ اس میں نہاں ہے، تو پھر ہمیں خاموشی کو ایکسپلین کرنا ہوگا، خاموشی کو سمجھنا ہوگا اور سمجھانا ہوگا، اس لیے کہ معصوم نہ بولتا ہے اپنی طرف سے، نہ معصوم خاموش رہتا ہے اپنی طرف سے، لہذا ہم اپنی طرف سے تفسیر نہیں کر سکتے کہ یہاں پر امام خاموش ہیں اور وہاں امام بول رہے ہیں، بلکہ خاموشی خود ایک زبان عصمت ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے۔ مشکل کو حل کرو، مشکل کشالی، نعرے حیدری، حیدری۔ اسی طرح ہمارے چوتھے امام کا دور، امام سجاد علیہ السلام کا دور حیات، اور آپ کی زندگی کے حالات کہ اتنے زمانے سے ہم لوگ مجلسیں پڑھ رہے ہیں، مجلسیں سن رہے ہیں، مجلسوں میں شرکت کر رہے ہیں، اگر ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ چوتھے امام کے بارے میں ہمیں کتنا معلوم ہے، ہم کتنا جانتے ہیں؟ کربلا میں مصلحتاً جو چیز ان پر طاری ہوئی تھی، یعنی جس کو ہم بیماری کے نام سے یاد کرتے ہیں، آج ان کا لقب اور عنوانی بیمار کربلا پڑ گیا۔ ہمارے چوتھے امام کی پوری زندگی، کربلا سے کے بعد آپ 40 سال تک، 35 سے 40 سال تک کا تذکرہ ملتا ہے، 40 سال تک آپ باحیات رہے، 40 سال تک آپ کی زندگی کے جو کارنامے ہیں، ان کارناموں کے سلسلے میں ہمیں غور کرنا ہوگا، اس کارناموں کو سمجھنا ہوگا اور سمجھانا ہوگا۔ سخت ترین حالات میں سید سجاد علیہ السلام نے کچھ ایسے اقدامات کیے کہ جس کی بنا پر آج ہم اور آپ فرش اعضا پر بیٹھے ہیں، اور سخت ترین ایسے حالات کہ امام کے جو دور کے حالات تھے، اتنے سخت حالات کسی بھی امام کے سامنے پیش نہیں آئے۔ کربلا کا واقعہ ہو چکا ہے، وہ سخت ترین مسائل، وہ سخت ترین ظلم، وہ شدت دشمن کی طرف سے، ظالم کی طرف سے، اور ایسے حالات سے امام نے پیغام کربلا کی کس طریقے سے حفاظت کر کے شہر بشہر امام کو لے جایا جا رہا ہے، تو گویا اس سفر میں آپ پیغام کربلا کو کس طرح نشر کر رہے ہیں۔ اور جو لوگ شام جا چکے ہیں اور انشاءاللہ جو نہیں گئے، انشاءاللہ کے حالات امن و امان کی طرف دو بار تبدیل ہوں، اور آپ جا کر کے دیکھیں کہ وہ شہر، جو شہر بنی امیہ، وہ ملک، وہ علاقے، وہ قریے، وہ دیہات، وہ تمام علاقے کے جہاں بنی امیہ کا دورہ تھا، وہاں آپ جا کے دیکھیں کہ آپ کو آثار علوی نظر آتے ہیں کہ آثار بنی امیہ نظر آتے ہیں۔ اور اگر آثار علوی نظر آئیں تو ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ یہاں کس نے سفر کیا ہے؟ علی ابن ابی طالب آئے ہیں، امام حسن علیہ السلام آئے ہیں، امام حسین علیہ السلام نے سفر کیا ہے یا نہیں؟ یہی 1.5-2 مہینے کا گزر ہوا ہے اس امام وقت کا، وہ امام چہارم کا، جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی بظاہر، پیروں میں بیڑیاں تھیں، گلے میں خاردار طوق تھا، لیکن سید سجاد کے اس عبوری سفر نے وہ آثار چھوڑ دیے کہ آج ان علاقوں میں جہاں بھی جائیں گے تو آپ کو وہ جگہ بھی لوگ بتائیں گے، یہاں سر رکھا گیا تھا، یہاں بیویاں بیٹھی تھیں، یہاں سید سجاد نے قیام کیا تھا۔ آخر کون سے لوگ تھے کہ جن لوگوں نے آج تک اس چیز کو باقی رکھا، لیکن جن کی حکومتیں تھیں، نہ ان کے تخت و تاج کا پتہ ہے، نہ ان کی تخت سلطنت کا پتہ ہے، نہ ان کے نام و نشان پتہ ہیں۔ تو لہذا ہمیں غور کرنا ہوگا کہ ایک امام کا فعل اور ایک امام کی سیرت ہر حالات میں کس طریقے سے گزرتی ہے کہ جو دوسروں کے لیے نمونہ عمل بنتی ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد۔ اب ہم کتنا کامیاب ہو پائیں گے آپ کے سامنے اس 9
مجلسوں میں کہ آپ تک پہنچا سکیں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس تاریخ میں وارد ہوں، 2-4 دن کے بعد شاید اس کی باری آئے گی، اس لیے کہ پہلے ہم مقام امامت کو سمجھ لیں۔ اگر یہ ہمارے لیے حجت ہیں، اگر یہ اللہ کی طرف سے حجت ہمارے لیے ہیں، حجت خدا یعنی خداوند عالم کی طرف سے یہ اس کے نمائندے ہیں۔ اس امام کی ہاں اللہ کی ہاں ہے، اس کی نہیں اللہ کی نہیں ہے۔ لہٰذا اب یہ امام کی شناخت، امام کی معرفت، امام کی پہچان ہم بحد وسع، بحد بضاعت، جتنی ہم میں استطاعت ہے، جتنی ہم میں صلاحیت ہے، جتنی ہم کو خداوند عالم نے ایبلٹیز دی ہیں، اس اعتبار سے ہم کو پہچاننا اور شناخت حاصل کرنا ہے۔ علم و دانش اور معرفت اپنے موضوع کے اعتبار سے اس کی قدر و منزلت سمجھی جاتی ہے۔ جیسا علم ہے ویسی اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ جس طرح کا موضوع ہوگا اس سے جو متعلق معرفت آپ حاصل کریں گے، اس سے متعلق جو معلومات حاصل کریں گے، اس کا شرف اس کے موضوع کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ دنیاوی علوم، دنیاوی دانش، دنیاوی علم اپنی اہمیت کے اعتبار سے اسی حد تک کہ ہے کہ جتنی دنیا وما فیہا کی اہمیت ہے، مادے اور مادیات کی اہمیت ہے۔ اس کا اینڈ اسی وقت تک اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کا رشتہ حیات ٹوٹ جائے۔ مادے و مادیات سے متعلق علم تھا، اس کی جانکاری اس نے اپنے اندر جمع کی ہوئی تھی، لہذا جب تک مادے اور مادیات کا رشتہ باقی تھا اس علم کی اہمیت تھی، لیکن جب رشتہ حیات ٹوٹ گیا تو اب اس علم کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ مرنے کے بعد اب ریاضی کون پوچھے گا، حساب کون پوچھے گا؟ مرنے کے بعد انجینئرنگ اب اس مرنے مرحوم کے کام نہیں آئے گی، مرنے کے بعد اب اس کے لیے ڈاکٹری کام نہیں آئے گی۔ ہاں اس ضمن میں اگر اس نے کوئی حق کے ناس، حقوق ناس ادا کر دیے ہیں اس علوم دنیاوی کے ذریعے سے، تو بس وہ عمل صالح ہے جو مرنے کے بعد کام آئے گا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے دیکھیے یہاں پر ہم کمپریزن اس کی اہمیت کے اعتبار سے کر رہے ہیں، ناقدری نہیں کی جا رہی ہے، اس کو اوائڈ نہیں کیا جا رہا ہے کہ یہ علم کیسا، اس کا کوئی نہیں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ موضوع کے اعتبار سے موضوع جتنا اہم ہوگا اس کی دانش اور اس کی معلومات کی اہمیت بھی اتنی ہی ہوگی۔ اور علم اور معلومات کی قدر اس کی کارکردگی سے ہے کہ اس کی کارکردگی کب تک ہے اور کہاں تک کے ہے۔ اگر مرنے کے بعد کسی علم اور کسی دانش کی کارکردگی نہیں ہے تو پھر مرنے کے بعد اس کا تذکرہ نہیں ہوگا۔ مرنے کے بعد پھر اس دانش کا تذکرہ ہوگا، اس علم کا تذکرہ ہوگا، ان معلومات کا تذکرہ ہوگا جو مرنے کے بعد کام آئے۔ لہذا ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کون سی دانش اور کون سا علم اور کون سی معلومات اور معرفت ہے جو مرنے کے بعد اور شکوفہ ہوتی ہے، مرنے کے بعد اور اس میں جلا پیدا ہوتی ہے، مرنے کے بعد اور اس میں نکھار پیدا ہوتا ہے، بلکہ یہ یوں سمجھا جائے کہ مرنے کے بعد ہی اصل اس کے آثار کا علم ہوتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ مثلا کچھ علم ہے جو پودوں کس سے متعلق ہیں، درخت سے متعلق ہیں۔ اب اس علم کی اہمیت کتنی ہے جتنی ہمارے سماج اور معاشرے میں اس پودوں کی ہے، درخت کی ہے۔ اب اس کے مقابل میں اگر کوئی علم حیوان سے واقفیت رکھتا ہے، حیوانی علوم سے واقفیت رکھتا ہے، تو اب اس کا علم اس کے مقابل میں اس سے زیادہ ہے۔ لیکن اگر کسی کی دانش انسانی علوم کے سلسلے میں ہے تو اس کی اہمیت اتنی ہی زیادہ ہے کہ جتنی انسان کو اہمیت حاصل ہے پودوں کے مقابل میں اور حیوانوں کے مقابل میں۔ اب انسان کے سلسلے میں بھی ایک مرتبہ علم الابدان ہے، ایک مرتبہ علم الارواح ہے، ایک مرتبہ روح کی دانش اور علم ہے، ایک مرتبہ اس کے بدن کی دانش اور علم ہے۔ یعنی ایک مرتبہ سلامتی بدن کوئی چیز سکھاتا ہے، ایک مرتبہ سلامتی روح کو علم سکھاتا ہے۔ تو اب آپ یہ بتائیے کہ یہاں پر کس اعتبار سے کس کو اہمیت دی جائے گی اور کس کو زیادہ شرف دیا جائے گا؟ علم الابدان،
علم الارواح کے مقابل میں کم اہمیت ہے، اس لیے کہ بدن کو سلامت رکھنا اور اس کی روح کو سلامت رکھنا، ان دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ سلامت بدن اور سلامت روح میں جتنا تقابل پایا جا رہا ہے اور جتنی کمی و زیادتی پائی جا رہی ہے، اسی اعتبار سے اس علم میں بھی کمی و زیادتی ہے کہ جو علم الابدان اور علم الارواح میں۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے۔ ایک علم ہے جو ضمانت لے رہا ہے کہ آپ کے بدن کو ہم سالم رکھیں گے، ایک علم ہے جو ضمانت لے رہا ہے کہ ہم آپ کے مال کو سالم رکھیں گے، آپ کے مال کی ہم حفاظت کریں گے۔ بتائیے کون سا علم با اہمیت ہے؟ سب کہیں گے بھائی علم جو ہمارے بدن کو سالم رکھے، جو اس کی ضمانت لے رہا ہے اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ تو ہماری یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو جتنا کام آئے، مال کب تک میرے کام آئے گا؟ اگر بدن سالم ہے تو مال کام آئے گا، لیکن اگر بدن سالم نہ رہے تو بہت زیادہ مال بھی ہو بیکار۔ انصاف سے بتائیں، بدن سالم ہو لیکن روح ضعیف ہو تو ایسے بدن کا کیا کام ہوگا؟ ایسی سلامتی ہے بدن کس کام کی کہ جہاں روح ضعیف ہو؟ لیکن اگر روح قوی ہے تو ضعیف بدن کو بھی اپنے اشاروں پر چلانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے۔ ضعیف بدن سن کے اعتبار سے ہوتا ہے، عمر کے اعتبار سے ہوتا ہے، لیکن اگر روح قوی ہے، کسی وقت کے امام کے مقابل میں مطیع ہے، تو پھر اب بدن کی نحافت اور بدن کی کمزوری معنی نہیں ہوگی، رکاوٹ نہیں بنے گی کہ اپنے امر مولا کی وہ اطاعت نہ کر رہا، بلکہ بدن کے ضعف کی تو کیا بات کریں۔ اگر موت بھی آ جائے اور وقت کا امام آواز دے تو کٹی ہوئی وہ لاشیں کہ جن کی لاشوں بدنوں پر سر نہیں ہے، وہ اپنے بدنوں کو حرکت دے کر کے اعلان کر دیں گے، کیونکہ قانون موت و حیات اس وقت مانے ہے، لیکن اگر حکم ہو تو ابھی لبیک کے لیے تیار ہیں۔ صلوات بھیجیے۔ لہذا معلومات کس چیز کی، ہمیں معرفت کس چیز کی چاہیے؟ روح کی معرفت چاہیے، بدن کی معرفت چاہیے، اب وہ علم اور وہ معرفت کہ جو ہم کو دین کے بارے میں بتائے، جو ہمیں اس چیز کی معرفت دے کہ تم کہاں سے آئے ہو، تمہیں کہاں جانا ہے۔ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں، صلوات بھیجی محمد والے۔ وجدت علم الناس علی 40، ہم نے لوگوں کے علم کو 4 چیزوں میں پایا، یعنی ان کی ضرورت شناخت یہ ہے کہ 4 چیزوں کے بارے میں انہیں علم ہونا چاہیے۔ فی علی 40، 4 چیزوں میں۔ اولها ان تعرف، سب سے پہلی ان 4 میں سے یہ ہے کہ وہ یہ پہچانے کہ اس کا رب کون ہے۔ ان تعرف ربک، اپنے رب کو تم پہچانو۔ والثانی ان تعرف ما صنع بک، دوسرا اس 4 میں سے دوسری معرفت کی منزل یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو پہچانو۔ ما صنع بک، خداوند عالم نے تم کو کیسے خلق کیا ہے، تم کیا ہو، تمہیں کیوں خلق کیا ہے۔ وَثَالِثُهَا، معرفت کی تیسری منزل یہ ہے، ما اراد منک، وہ تمہارا رب تم سے چاہتا کیا ہے۔ چوتھی منزل یہ ہے، والرابع، اور اس کی چوتھی کیفیت کا، علم کی چوتھی کیفیت جو انسان کے لیے ضروری ہے یہ کہ وما یخرج من دینہ، کون سی چیز تم کو اس کے دین سے تمہیں خارج کر دے گی۔ ان 4 چیزوں کی شناخت اگر ایک انسان کو پتہ لگ جائے، معرفت حاصل ہو جائے، تو صحیح معنوں میں اس کے پاس اس علم کی معلومات حاصل ہو گئی ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو کمال کی منزلوں تک پہنچا سکتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ سعادت ابدی حاصل کر سکتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے۔
ایک اور صلوات بھیجیے محمد والے. دوسرے لفظوں میں، بہت آسان لفظوں میں یوں کہا جائے کہ ہم کو، ہر انسان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کہاں سے آیا ہے، اسے کہاں جانا ہے، اور وہ کہاں رہ رہا ہے، اور اسے کیا کرنا ہے. ان 4 سوالوں کا اگر اس کو جواب پتہ لگ جائے تو یعنی دین کی معرفت ہے. اور یہ معرفت وہ ہے جو موت کے بعد ختم نہیں ہوتی. اس معلومات کا فائدہ اس زندگی سے زیادہ اس زندگی میں ہوگا، اور اس زندگی میں یہ معرفت کام آئے گی. وہاں ہم سے پوچھا جائے گا من ربک، تمہارا رب کون ہے. وہاں ہم سے پوچھا جائے گا تمہاری کتاب کیا ہے. وہاں ہم سے پوچھا جائے گا تمہارا نبی کون. وہاں ہم سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا قبلہ کیا. وہاں ہم سے پوچھا جائے گا تمہارا پہلا امام کون، تمہارا دوسرا امام کون. ایک صلوات بھیجیے محمد والے. لہذا معرفت کی پہلی منزل کہ انسان اپنے ان سلسلوں میں اپنے آپ کو ہمیشہ واقف رکھے اور اپنے آپ کو عالم رکھے جو مرنے کے بعد اس کے کام آتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ معرفت جب یہاں سے شروع ہو رہی ہے تو خداوند عالم اس معرفت کے سلسلے میں قرآن میں جا بجا انسانوں کو دعوت دے رہا ہے کہ تم کیوں نہیں جانتے، تم کیوں نہیں غور کرتے، تم کیوں نہیں تدبر کرتے. قرآن میں 700 ایسی آیتیں ہیں جو جن میں خداوند عالم یا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ہم کو اور آپ کو اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ تم غور و خوض کیوں نہیں کرتے. افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن کے سلسلے میں غور و خوض نہیں کرتے. اس کے بعد افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت وإلی الارض کیف سطحت. تم نے آسمانوں کو نہیں دیکھا کہ کس طرح اتنا بلند ہوئے. تم نے اونٹ کو نہیں دیکھا کہ کیسے خلق کر دیا گیا. تم نے زمین کو نہیں دیکھا کہ گول ہونے کے باوجود کس طریقے سے تمہارے لیے فرش بنی ہوئی ہے. اس طریقے کی قرآن میں آیت جا بجا ہے کہ جہاں دعوت فکر دی جا رہی ہے کہ تم ہماری آیات میں، ہماری نشانیوں میں غور و خوض کرو. حتیٰ اعلان ہو رہا ہے افلا یتفکرون فی انفسہم، یہ لوگ اپنے سلسلے میں غور نہیں کرتے. یعنی اس کا مطلب اگر انسان اپنے سلسلے میں ما صنع بک، وہ جو چھٹے امام نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم اس سلسلے میں غور کرو، معرفت حاصل کرو کہ تم کیا ہو، تم کو خدا نے کیا خلق کیا ہے، تم کو خدا نے کیوں خلق کیا ہے. کہ جس کی طرف یہ اشارہ ہو رہا ہے افلا یتفکرون فی انفسہم، یعنی تم اپنے انفس میں، اپنے باطن میں، اپنے درون میں غور کرو کہ تم کیا ہو، تمہارا باطن کیا چاہتا ہے، تمہارا درون تم سے کیا چاہ رہا ہے، اور جو تمہارے اندر چاہت پائی جا رہی ہے اس کے اعتبار سے تم طے کرو تمہاری منزل مقصود کیا ہے اور تمہیں جانا کہاں ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد. پوری طرح توجہ کیجیے گا، یہ زین وائز گفتگو ہم کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کو اس منزل اور مقام تک لے جائیں. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب قرآن کی دعوت انسان، خالی انسان کے سلسلے میں، کائنات کے سلسلے میں نہیں، خالی انسان کے سلسلے میں دانش مندوں کا کہنا ہے 7 ملین سوالات ایسے ہیں جو بغیر جواب کے ہیں. 7 ملین سوال یعنی 70 لاکھ سوال انسان کے وجود کے سلسلے میں، موجود انسان کے سلسلے میں ایسے ہیں کہ جن کے جواب ابھی نہیں مل پائے. خداوند عالم دعوت دے رہا ہے تم غور کرو، تم اس کے سوال ڈھونڈو. ایک طرف آیات الہی زمین و آسمان کے سلسلے میں کہ تم ملکوت، ملک کی بات نہیں ہے، ملکوت آسمان و زمین کے سلسلے میں تم غور کیوں نہیں کرتے. انسان آج تک اپنے بارے میں کوئی جواب نہیں لا پایا تو آسمان کے ملکوت کہتے ہیں باطن کو، حقیقت کے سلسلے میں، تو اس کے سلسلے میں کیا غور و خوض کر پائے گا اور کس نتیجے تک پہنچ پائے گا. لیکن دعوت بھی دی جا رہی ہے. ایک تیسری بات، انسان کبھی بھی دانش سے سیر نہیں ہوتا. کبھی بھی کسی بھی علم کو حاصل کر لے، کتنا بھی معلومات حاصل کر لے، لیکن سیراب نہیں ہوتا. ہمیشہ تشنگی باقی رہتی ہے.
اس کے اندر جستجو، اس میں طلب، اس میں تڑپ، یہ کس چیز کی دعوت دے رہی ہے اور کس چیز کا پتہ دے رہی ہے؟ یہ طلب اور یہ خواہش، یہ جستجو انسان کی اپنی خلق کردہ نہیں ہے، یعنی اس میں ہم آپ سب شریک ہیں۔ جس کو جیسے وسائل مل رہے ہیں وہ اسی اعتبار سے اپنی دانش کی تلاش میں ہے۔ کسی کا دائرہ دانش محدود ہے، کسی کا دائرہ دانش وسیع ہے، لیکن وہ کھوج رہا ہے، تلاش کر رہا ہے، کبھی سیر نہیں ہوتا، کبھی سیراب نہیں ہوتا، کبھی اس کی پیاس بجھتی نہیں ہے۔ اس کا مطلب وہ معلومات کے اعتبار سے، معلومات کو حاصل کرنے کے اعتبار سے اس کا سعی وجودی اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے کہ وہ کبھی سیر نہیں ہو سکتا جب تک کہ علم حقیقی تک نائل نہ ہو جائے۔ کیوں؟ بالکل طبیعی چیز ہے، اور یہ کیونکہ ہم نے اپنے اندر خود خلق نہیں کیا، تو اس کا مطلب خداوند عالم نے ہم کو پیدا ہی اس خواہش کے ساتھ کیا ہے، اس جذبے کے ساتھ کیا ہے، اس تمنا کے ساتھ کیا ہے۔ ہم اور آپ سب اس میں شریک ہیں۔ آپ ایک کلاس پاس کر لیں، آپ چاہتے ہیں اس کے بعد ایک معلومات حاصل کر لیں، آپ نے اسپیشلائزیشن کسی ایک چیز میں کیا، اب آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ نہیں تخصص آپ مثلا ریاضی میں بھی کر لیں، آپ اس میں ایکسپرٹ ہو گئے، آپ نے غور کیا کہ نہیں ابھی بہت سارے علوم ہیں، تو یہ جو تشنگی باقی پائی جا رہی ہے آپ کے اندر، یہ جذبہ دیا کس نے؟ خداوند عالم نے دیا ہے۔ اس کا مطلب اگر خداوند عالم نے یہ جذبہ دیا ہے تو اس جذبے کو پورا کرنے کے بھی مقامات رکھے ہوں گے۔ حکیم مطلق سے بعید ہے کہ جذبہ تو پیدا کر دے لیکن جذبے کو پر کرنے کے لیے کوئی مقام، کوئی در معین نہ کیوں۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے۔ تو یہاں تک آپ میرے ساتھ ہیں۔ پہلی بات، معرفت اپنے موضوع کے اعتبار سے، علم اپنے موضوع کے اعتبار سے اشرف شریف، اس کا شرف اس کے موضوع کے اعتبار سے ہے، اس اپنی کارکردگی کے اعتبار سے۔ دوسرا نقطہ، قرآن دعوت دے رہا ہے ہم سے معلومات حاصل کرنے کے لیے، آیات الہی، آسمان، زمین، خلقت جانور، خلقت گویا پرندے، خلقت ذرات، خلقت پہاڑ، سبھی کے سلسلے میں آپ کو آیات الہی اور آیات قرآنی ملیں گی۔ دوسری طرف احادیث میں بھی ہم کو دعوت دی جا رہی ہے شناخت کی، معرفت کی، کہ معرفت حاصل کرو، غور کرو، خوض کرو۔ چوتھا، انسان خود ذاتاً اس طرح پیدا ہوا ہے کہ کبھی سیر نہیں ہو رہا ہے، کبھی اس کی پیاس بجھ نہیں رہی ہے معلومات کے سلسلے میں۔ نہ پڑھنے میں وہ بدن ضرور تھکتا ہے لیکن روح پیاسی ہے، اور کیونکہ روح کی تشنگی باقی ہے لہذا تھکے ہوئے بدن کو دوبارہ پھر تیار کرتی ہے کہ وہ پھر اس کا ساتھ دے، کیونکہ وسائل تحقیق بدن میں ہے۔ آنکھ بدن کا حصہ ہے، کان بدن کا حصہ ہے، یہ ہے وسائل معلومات۔ معلومات ان کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، ذخیرہ کہیں اور ہے۔ روح ہے کہ جو پیاسی ہے، لیکن بدن کے ذریعے سے کیونکہ حاصل ہو رہا ہے، لہذا آپ دیکھ لیں بہت سے ایسے واقعات آپ کو ملیں گے، نہیں کمزور، ضعیف، لیکن تحقیقات میں وہ آگے۔ کیوں؟ کیونکہ روح تر و تازہ ہے، اور روح کو اگر پے در پے اس کا رزق ملتا رہے تو ہر روز جوان سے جوان تر ہوتی رہتی ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے۔ ہمارے حوزے میں بہت سے ایسے واقعات ملیں گے آپ کو، علوم دنیاوی علوم کے بھی بہت بڑے بڑے دانشمندان گزرے ہیں ایسے کہ جن کی آپ تاریخ حیات، سمان حیات اٹھا کر کے پڑھیں کہ بہت ضعیف العمری میں انہوں نے بہت زیادہ تحقیقات کی ہے۔ بہت سے ہمارے علماء و مراجع ایسے ہیں پوری رات جاگتے رہے اور پوری رات ایک مسئلے کی تلاش میں ہے کہ اس کا جواب ان کو حدیث سے مل جائے، قرآن سے مل جائے، قرآن کی آیتیں سامنے، احادیث سامنے۔ پوری رات جاگنے کے بعد جب سویرے ان کو اس سوال کے جواب مل گیا تو ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ استاد بہت آپ تھک گئے ہوں گے، کہا ساری تھکن اتر گئی۔
کیوں؟ اس لیے کہ جس چیز کی تلاش میں تھے اس کا جواب مل گیا، اور جیسے اس کا جواب ملا اب گویا نئے سرے سے نئی تازگی بدن میں پیدا ہو گئی، یعنی بجائے تھکن کے اب اس کے بعد کے سوالات کو ڈھونڈنے لگے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ لہذا انسان میں یہ جو جذبہ پایا جا رہا ہے اور یہ تشنگی جو پائی جا رہی ہے، وہ کبھی کسی بھی معلومات کے اوپر یہ نہیں کہتا کہ بس ہم جان گئے اور سیکھ گئے، اب ہم سیر ہو گئے اور سیراب ہو گئے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ خداوند عالم نے اس کا سعہ وجودی معلومات کے اعتبار سے بہت وسیع رکھا ہے، بہت زیادہ وسیع رکھا ہے۔ پانچواں مسئلہ، ہدف خلقت کیا ہے انسان کی؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ ہماری عبادت کریں۔ ہمارے تیسرے امام میدان عرفات میں جب خطبہ دے رہے ہیں تو یعبدون کی تعریف کر رہے ہیں، اے لیعرفون، یعنی ہم نے خداوند عالم یہ کہہ رہا ہے ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ وہ میری معرفت حاصل کریں، اور جب عرفان حاصل ہو جائے اور جب معرفت حاصل ہو جائے تو نتیجے میں خود بخود عبادت ہوگی۔ ایک وہ عبادت جو بغیر معرفت کے ہے، اس کو آپ نماز نہیں کہہ سکتے، ٹکریں کہہ سکتے ہیں، لیکن جو معرفت کے بعد سجدہ ہوتا ہے پھر وہ سجدہ وہ ہے کہ جو رشتہ عبد و معبود کا نام ہو جاتا ہے۔ پھر وہ یہ نہیں کہ آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنا ہے اور آپ کو 4 رکعت نماز پڑھنا ہے، پھر اگر لگا ہوا تیر لوگ ڈھونڈیں کہ کب نکالا جائے تو لوگ بتائیں گے اس حال میں نکالو کہ جب آپ نماز کی حالت میں ہوں، جب سجدے کی حالت میں ہوں، اس لیے کہ اس وقت اب اپنی معبود کی بارگاہ میں ہیں، لہذا اس کو اپنے بدن کے درد و آلام کی خبر ہی نہیں ہوگی۔ ایک صلوات بھیجیے۔ لہذا ہماری خلقت معرفت کے لیے ہوئی ہے، ہم کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ ہم پہچانیں۔ کیا چیز پہچانیں؟ کہاں سے آئے ہیں، کہاں جانا ہے، کیوں پیدا کیا گیا ہم کو، تاکہ ہم معرفت حاصل کریں۔ معرفت حاصل کر کے کیا ہوگا؟ تاکہ معرفت حاصل کرنے کے بعد ہم اپنے کمال تک پہنچ سکیں، ہم اپنے آپ کو مطمئن سمجھ سکیں، ہم میں اطمینان پیدا ہو جائے، ہم میں سے اضطراب ختم ہو جائے، ہم میں سے بے چینی ختم ہو جائے، ہم میں سے تڑپ خود ختم ہو جائے۔ اور یہ حاصل نہیں ہو سکتی مگر یہ کہ جب تک کہ در معرفت تک نہ پہنچ جائے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک صلوات بھیجیے محمد والے۔ نحن اعراف الذین، ہم وہ شناخت کے وسائل ہیں اللہ کی، لا یعرف اللہ الا بمعرفتنا، خداوند عالم بغیر ہماری معرفت کے پہچانا نہیں جا سکتا۔ اور اس کے بعد روایتیں آپ کو ملیں گی کہ خود اس روایت میں آگے بڑھ کر کے امام فرماتے ہیں کہ خداوند عالم پہچانا نہیں جا سکتا تھا اگر ہم نہ ہوتے، اس کی کوئی عبادت کرنے والا نہ ہوتا اگر ہم نہ ہوتے، حتیٰ پاداش جزا اور سزا بھی دنیا میں نہ ہوتی اگر ہم نہ ہوتے۔ چھٹے امام روایات میں ملتی ہیں کہ امام فرماتے ہیں، عبدنا فعبدت الملائکہ، سجدنا فسجدت الملائکہ، کبرنا فکبرت الملائکہ، ہم نے سجدہ کیا تو ملائکہ نے سجدہ کیا، ہم نے تکبیر کی تو ملائکہ نے تکبیر کی، ہم نے حمد الہی کی تو ملائکہ نے حمد الہی کی، ہم نے تسبیح پروردگار کی تو ملائکہ نے تسبیح پروردگار کی۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے۔ یہ اتنی سعہ وجودی کے ساتھ آسمانوں کی سیر، زمین کی گہرائیاں، ان تمام کی معرفت ہمیں حاصل ہو جائے اور بغیر در معرفت کے ممکن ہے؟ انسان اپنے آپ کو نہیں پہچان پا رہا ہے تو آسمان کی کیسے معرفت حاصل کرے گا؟ مگر یہ کہ کوئی ہو کہ جس کے دروازے پر ہم جائیں، جو یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ زمین سے زیادہ ہم آسمان کے راستوں سے واقف ہیں۔ اب جب اس کے دروازے پر جائیں گے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کچھ ملا۔
لہذا معرفت خدا حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ روایت اور حدیث میں ہے، کسی نے امام سے پوچھا اللہ کی معرفت کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا ہر اہل زمان اپنے زمانے کے امام کو اگر پہچان لے تو بس اسی کے ذریعے اللہ کی معرفت حاصل ہوگی۔ جو میں نے شروع میں دعائیہ جملے عرض کیے تھے کہ جو امام فرماتے چھٹے امام کہ ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھو، اللہم عرفنی نفسک، اے پروردگار اپنے آپ کو پہچانواں، فإنک ان لم تعرفنی نفسک، اگر ہم نے تجھ کو نہیں پہچانا اور توفیق حال، توفیق شامل حال نہ رہی تو ہم تیرے رسول کو کیسے پہچانیں گے؟ اس لیے کہ تیرے الہام، تیری نعمتوں کے نتیجے میں ہم تیرے رسول کے دروازے تک پہنچتے ہیں، لیکن اگر تیرے رسول کے دروازے تک نہیں پہنچے تیری حجت کو نہیں پہچان پائیں گے، اور اگر تیری حجت کو نہیں پہچانا یعنی دروازے معرفت کو نہیں پہچانا، در معرفت کو نہیں پہچانا، تو پھر کیسے معرفت حاصل ہوگی؟ پھر نہ رسالت کی معرفت، نہ خدا کی معرفت، نہ دین کی معرفت۔ کل دین امام کا دروازہ ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے۔ ایک اور صلوات بھیجیے محمد حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے من اللہ، اگر کسی کے اوپر خداوند عالم منت کرے بے محبتی و بے محبت اہل بیتی، میری محبت اور میرے گھر والوں کی محبت، تو خداوند عالم اس کو ایک ساتھ پورا خیر عطا کر دیتا ہے۔ یعنی اگر کسی کے پاس علی اور اولاد علی کی معرفت اور شناخت اور ان کی محبت خداوند عالم نے منت کی ہے، لقد من اللہ، جب رسالت کا تذکرہ ہو رہا ہے، جب بعثت انبیاء کا تذکرہ ہو رہا ہے تو خداوند عالم نے منت کا لفظ استعمال کیا ہے، اور یہاں پر علی ابن ابی طالب علیہ السلام منت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں اپنی محبت اور اپنی اولادوں کی محبت کی طرف، کہ اگر خداوند عالم کسی کے اوپر ہماری اور ہمارے خاندان کی محبت، منت اور احسان کرے تو گویا خداوند عالم نے اس کو کل خیر دے دیا۔ کل خیر میں اب اگر دے دیا خداوند عالم کی طرف سے، مل گیا کسی کو، تو بھی کیا چیز باقی رہ گئی ہے؟ کل خیر میں دین بھی ہے، کل خیر میں شناخت خدا بھی ہے، کل خیر میں شناخت رسول بھی ہے، کل خیر میں شناخت قیامت بھی ہے، کل خیر میں ہم کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہم کہاں سے آئے، ہمیں یہ بھی پتہ ہے ہمیں کہاں جانا ہے، کل خیر میں دین کی تمام معلومات ہیں۔ لہذا محبت اہل بیت، معرفت اہل بیت کے ساتھ جو انسان کو عطا ہو جائے اللہ کی طرف سے تو پھر ساری معلومات کا ذخیرہ اس کے پاس ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد۔ اب جس اعتبار سے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ معلومات کے اعتبار سے اور اس کی کارکردگی کے اعتبار سے علم کی درجہ بندی ہوتی ہے، اسی اعتبار سے جس کو جتنی معرفت ہو اس کا بھی امتیاز اور اس کی درجہ بندی بھی اسی اعتبار سے ہوگی، تفصیل سے انشاءاللہ کل۔ یعنی اہل بیت کی معرفت، اب ویسے تو اس میں بہت زیادہ خود معرفت پر رکا جا سکتا ہے، لیکن کیونکہ ہمیں آپ کو آگے لے جانا ہے لہٰذا ہمیں اس میں یہاں پر آج کی گفتگو میں ہم در معرفت تک آپ لوگوں کو لے کر کے آئیں کہ اتنی وسیع معلومات کی دعوت احادیث میں، قرآن میں، انسان کی فطرت میں، اور وہ چاہے کہ خود سے حاصل کر لے، ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا اس کو در معرفت پر آنا ہوگا، اور در معرفت میں اہل بیت وقت کا امام ہوتا ہے، ہر زمانے کا امام ہے کہ جس کے ذریعے سے اس کو اللہ کی بھی معرفت ہوگی، رسول کی بھی معرفت ہوگی، قیامت کی بھی معرفت ہوگی، پوری دین کی معرفت ہوگی۔ بلکہ جب اللہ کل خیر اسے عطا کر دے گا تو کوئی بھی پہلو شر باقی ہی نہیں ہے یا ہے ہی نہیں جو وہاں تک پہنچے، کیونکہ جب خیر نے وہاں پر خیمہ لگا لیا ہے تو پھر شر وہاں کہاں پہنچ سکتا ہے۔ لہذا اب دوسری بات یہ ہے
کہ جس کو جتنی معرفت اہل بیت کی ہوگی اس کا درجہ بھی اسی اعتبار سے. ہم نے روایتوں میں دیکھا ہے کہ اہل بیت کی ولایت اور ان کی معرفت کے سلسلے میں خداوند عالم نے انسانوں کی بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ وہ مخلوق جو غیر اختیاری مخلوق ہے اس کی درجہ بندی کی ہے. پہاڑوں میں وہ پہاڑ کہ جن کے پاس معرفت تھی، غیر شعوری مخلوق ہے. پوری طرح توجہ کیجئے گا. پہاڑ پتھر ہیں، اشجار درخت ہیں، لیکن ولایت اہل بیت کو جنہوں نے قبول کرنے میں پہل کر لی ان کا امتیاز الگ ہے. جنہوں نے قبول کرنے میں دیر کی ان کا رتبے بندی کے اعتبار سے ان کا مقام کچھ اور ہے. جنہوں نے انکار کیا ان کا مقام کچھ اور ہے. کل میں پوری متن روایت آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ جو علل الشرائع میں اور عیون الرضا میں ہے. ان دونوں کتابوں میں ایک تفصیلی روایت ہے. انسان حیران ہو کر کے رہ جائے گا. ولایت اہل بیت کوئی شوخی نہیں ہے، مذاق نہیں ہے کہ جس کو سرسری طور پر جس کے کنارے سے گزر جایا جائے. خدا کی قسم انسانوں کی نگاہوں میں وہ پتھر بھاتے ہیں کہ جن پتھروں نے ولایت اہل بیت کو پہلے قبول کیا ہے، اور ان پتھروں کی کوئی اہمیت اور کوئی ارزش نہیں ہے کہ جنہوں نے اہل بیت کی ولایت کو قبول نہیں کیا ہے، بلکہ وہ درخت اور وہ اشجار اور وہ ترکاریاں اور وہ سبزے، وہ گھاسیں، نباتات ہیں کہ جنہوں نے اہل بیت کی ولایت کو جب ان کے سامنے پیش کیا گیا ہے تو جنہوں نے پہلے قبول کر لیا اور قبول کرنے میں سوچا نہیں، ان کا مقام کچھ اور ہے، ان کا رتبہ کچھ اور ہے. وہ پرندے کہ جن پرندوں نے اہل بیت کی ولایت کو پہلے قبول کیا، خداوند عالم نے ان کو خوش صدا خلق کیا ہے، خوش لحن خلق کیا ہے. روایت ہے کہ جنہوں نے اہل بیت کی ولایت کو پیش کرنے کے بعد قبول نہیں کیا وہ پرندے تو ہیں لیکن گونگے پرندے ہیں. گونگے پرندے. روایت میں الکن خداوند عالم نے ان کو خلق کیا ہے. یہ ہے ولایت اہل بیت. وہ سرزمین کہ جس زمین کے حصوں اور خطوں نے اہل بیت کی ولایت کو پہلے قبول کیا، اس سرزمین کے اوپر خداوند عالم نے کعبہ بنایا ہے. رتبے بندی کے اعتبار سے جس زمین نے بعد میں قبول کیا، اس کے بعد جس کا مرتبہ ہے اس کو سرزمین مدینہ کہا گیا. اور پھر اسی طرح کوفہ کہ جہاں جس کو کہا گیا وہ حرم امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے. وہ پہاڑ کہ جن پہاڑوں نے ترتیب سے قبول کیا تو پھر وہ عقیق، فیروزہ اور یاقوت کی شکل میں روایتوں میں بیان کیا گیا ہے. اب ایک مومن کے لیے ایمان کی علامت روایت کے ذریعے سے عقیق کی انگوٹھی ہے. یعنی ایک مومن کا ایمان، اس کی وہ جو نشانیاں بتائی گئی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ پتھر ہے کہ جس پتھر نے اہل بیت کی ولایت کو قبول کرنے میں درنگ نہیں کیا، صبر نہیں کیا، سوچا نہیں، غور نہیں کیا، بلکہ ولایت کے عرضے کے ساتھ ہی ساتھ اقرار کر لیا. ایک صلوات بھیجیے محمد. تو جب وہ مخلوقات جو غیر شعور ہے، جس میں شعور و ادراک کی صلاحیت نہیں، ان کے امتیازات اور ان کے رتبے اہل بیت کی ولایت کے قبول کرنے اور نہ کرنے سے ہم کائنات میں معین کیے گئے ہیں، تو پھر وہ افراد کہ جنہوں نے اہل بیت کی معرفت حاصل کر لی اور معرفت حاصل کرنے کے بعد اپنے آپ کو کسی مقام تک پہنچا دیا، تو پھر ہمارے یہاں امتیاز ملاک اہل بیت کی ذوات مقدسہ ہیں. اور بس ہم ان 14 کے ارد گرد لوگوں کو تولتے ہیں. جو جتنا نزدیک وہ اتنا رتبے والا، جو جتنا دور وہ اتنا ہی کم رتبے والا ہماری نگاہوں میں. اب اگر رسول کا چچا ہے لیکن قدر و قیمت نہیں تو تبت یدا ابی لہب. لیکن کسی اور کا بیٹا ہے اگر قدر شناس ہے تو پھر وہ علی ابن ابی طالب کی تربیت تلے پلتا ہے.
لہٰذا خاندان پرست، قبیلہ پرست تو ہم لوگوں کو کہا ہی نہیں جا سکتا۔ ایک مثال نہیں، ہزاروں مثالیں ہیں۔ ہمارے امتیاز ان کو دیا جاتا ہے کہ جو اہل بیت سے زیادہ وابستہ ہے، جو جتنا زیادہ نزدیک ہے ان کے اتنے ہی رتبے ہیں۔ آج کربلا میں ہم جب اصحاب کا تذکرہ کرتے ہیں تو پہلے آیا ہوا بچپن کا ساتھی، چند روز پہلے شریک ہونے والے، ان میں فرق نہیں کرتے۔ جس طرح حبیب کا تذکرہ کرتے ہیں اسی طرح وہب قلبی کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ جس طرح ام لیلہ کا تذکرہ ہوتا ہے اسی طرح مادر وہب کا تذکرہ ہوتا ہے۔ معرفت کے اعتبار سے بھی انہوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ مسلم ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، لیکن مصائب میں پڑھنے والے، سننے والے کوشش یہ کرتے ہیں کہ مسلم کو بھولنے نہ پائیں۔ دیباچہ کتاب کربلا کا نام ہے مسلم۔ مسلم تمام شجاعتوں، تمام وثاقتوں کے باوجود کہ جس وقت امام نے مسلم کو بھیجا ہے تو یہ کہہ کر کے بھیجا تھا، جو خط لکھ کر کے بھیجا تھا کہ یہ میرے چچا کا بیٹا، میرا بھائی، میرا مورد اعتماد ہے۔ لیکن مسلم کی بہت ہی مظلومانہ شہادت واقع ہوئی۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ مسلم کی غریبانہ شہادت اور مظلومانہ شہادت، مسلم نے ہر اعتبار سے اپنے آپ کو کربلا میں شریک کیا۔ اگر کربلا میں پیاس کا تذکرہ ہے تو مسلم کی اگر کوئی شہادت پڑھتا ہے تو پیاس مسلم کا تذکرہ ضرور کرتا ہے۔ بغیر پانی پیے ہوئے اس دنیا سے گئے۔ اگر کربلا کی لاشیں پامال ہوئیں تو مسلم نے کہا کہ ہم دور سہی، آقا ہماری لاش پر گھوڑے تو نہیں سے دوڑے لیکن ہماری لاش کو گلی اور کوچوں میں پھرایا گیا۔ اگر کربلا میں شہیدوں کے سروں کو نو کے نیزہ پر بلند کیا گیا ہے تو مسلم کا بھی سر دارالعمارہ کے اوپر کافی دن تک لٹکا رہا۔ اگر وہاں گھوڑے دوڑائے گئے ہیں تو یہاں جناب مسلم کی لاش کو دارالعمارہ سے اوپر سے نیچے پھینکا گیا ہے۔ ہاں میرے عزیز دوستوں، بس کربلا میں جب جنگ کی جا رہی تھی، جب عباس لڑ رہے تھے، جب علی اکبر لڑ رہے تھے، تو کربلا کی جیالوں کی جنگوں میں اور مسلم کی جنگ میں بہت اساسی فرق ہے۔ کربلا میں کوئی بھی شجاع اور بہادر جب جنگ کرتا تھا تو کچھ لوگ دیکھتے تھے، نظارہ کرتے تھے، آوازیں دیتے تھے اور شاباشی دیتے تھے، وقت پڑتا تھا تو مدد کے لیے دوڑتے تھے۔ لیکن ہائے مسلم کی غربت اور مسلم کی مظلومیت، مسلم جنگ کر رہے ہیں تنہا، مسلم کو گھیرا گیا ہے تو تنہا۔ کربلا کا ہر شہید نے اپنے آقا کو آواز دی ہے، لیکن ہائے میرا مسلم اتنا مجبور ہے کہ بلکہ آواز تو نہیں بلکہ التماس کر رہا ہے کہ میرے آقا سے کوئی کہہ دے کہ وہ آئے نا، میرے آقا سے کوئی کہہ دے کہ آئے نا۔ اس لیے کہ ہم نے ان کو خط لکھ دیا ہے کہ وہ آ جائیں یہاں پر، لیکن کوفے والوں نے دھوکہ دے دیا ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ جناب مسلم ہے کہ جن کو دھوکے سے گھیرا گیا ہے۔ جناب مسلم آخری مغرب کی نماز کے وقت تک جناب مسلم کا ساتھ جتنے لوگ تھے وہ سب ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ روایتیں بتلا رہی ہیں کہ جب جناب مسلم نے عشاء کی نماز تمام کی تو پیچھے مڑ کر کے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا، تنہا مسلم ہے۔ خدا کی قسم میں اکثر سوچا کرتا ہوں، کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جن کو انسان غور کرے تو اس کو احساس ہوگا۔ آپ کو کہیں بلایا جائے اور جب آپ وہاں پہنچیں تو لینے جو آپ کے لیے استقبال کے لیے آنے والا تھا وہ دیر کر دے، آپ کچھ دیر وہاں کھڑے رہیں، پھر دیکھیے آپ کے دل پر کیا گزرے گی۔ اور اگر کوئی بلائے اور آپ کے ساتھ رہے اور ایک دم سے آپ کا ساتھ چھوڑ دے، اور ایسے شہر میں کہ جہاں کے گلی کوچوں سے بھی آپ واقف نہ ہو، پتہ تو اس وقت لگا جب آپ ایک دیوار کے سہارے ایک جگہ کھڑے ہو گئے،
ایک مومنہ کہ جس کا بیٹا صبح سے گھر میں نہیں آیا تھا، اس نے دروازہ کھولا، دیکھا ایک جوان ہے جو ہمارے گھر کی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا ہوا ہے۔ آنے والی خاتون کہتی ہے اے شیخ آپ یہاں کیوں ہیں؟ شہر کا ماحول پرآشوب ہے، آپ اپنے گھر چلے جائیے۔ اس کے بعد جناب مسلم نے پیاس کا اظہار کیا، وہ مومنہ گئی پانی لے کر کے آئی، مسلم نے پانی پی لیا، اور اس کے کچھ دیر کے بعد اس کو محسوس ہوا کہ یہ جوان ابھی بھی موجود ہے۔ باہر آئی، کہا کہ آپ ابھی بھی نہیں گئے، آپ نے تو اب تو پانی بھی پی لیا، آپ اپنے گھر کیوں نہیں جاتے ہیں؟ تو مسلم کے جو جملے تاریخ میں ہیں ثبت ہیں وہ یہ کہ یہ بتاؤ کہ جس کا کوئی شہر میں گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ جب یہ جملہ سنا تو کیونکہ مومنہ تھی تو وہ دریافت کرنا شروع کر دیا، یہ بتائیے آپ کون ہیں؟ تو مسلم نے اپنا تعارف کرایا کہ تم نے مسلم کا نام سنا ہے۔ مسلم کا نام سنتے ہی تو ایک مرتبہ دروازہ کھول دیتی ہے، اے آقا آپ گھر میں آ جائیے۔ مسلم چلے تو گئے لیکن یہ خبر پہنچ جاتی ہے، مسلم کو احساس ہو گیا، غیرت دار خاندان کا جوان تھا کہ اگر میں اس گھر میں باقی رہا تو اس گھر کی بھی بے ادبی ہوگی اور اس مومنہ کی بھی بے حرمتی ہوگی۔ میں کہوں گا مسلم اے کاش کے کربلا کے میدان میں بعد عصر عاشور ہوتے کہ جب تم کو اتنا خیال، لیکن ہائے کربلا میں وہ بیویاں، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ مسلم ایک مرتبہ گھر سے باہر نکلے حملہ کرتے، ایک مرتبہ چاروں طرف سے مسلم کو گھیرا گیا، اور وہ وقت بھی آیا جب یہ طے پایا کہ مسلم کے اوپر غلبہ اس طرح آسان نہیں ہے، اب آگے گڈھا کھودا گیا تاکہ دھوکے سے مسلم کو آگے بلایا جائے۔ بس ایک مرتبہ مسلم اس گڈھے میں جا کر کے گرے، اب اوپر سے لوگوں نے پتھر مارنا شروع کر دیے۔ کہتے کربلا کی جنگ میں، اور اس جنگ میں ایک اور فرق تھا، کربلا میں کسی شہید کے اوپر آگ کو نہیں برسایا گیا، لیکن مسلم جب اس گڈھے میں گر گئے تھے تو لوگوں نے اوپر سے آگ تک پھینکی ہے۔ مسلم کو گرفتار کر کے دربار لے جایا جاتا ہے۔ وہ وقت بھی آتا ہے جب مسلم سے کہا جاتا ہے اے مسلم اگر کوئی حاجت ہو تو بیان کرو۔ مسلم کہتے ہیں نہیں، بس پیاس کا اظہار کیا، پانی لا کر کے دیا جاتا ہے۔ 3 مرتبہ کوزے کو دہن تک لے جاتے ہیں لیکن خون مل جاتا ہے، پانی پھینک دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ مسلم کہتے ہیں نہیں نہیں، اب ہم اپنے جج کے ہاتھوں ہی سیراب ہوں گے۔ میں کہوں گا مسلم آپ کیسے پانی پی سکتے تھے؟ آپ تو دیباچہ کربلا ہے۔ اے مسلم آپ کا آقا بھی پیاسا اس دنیا سے گیا ہے۔ بس ایک مرتبہ وہ وقت بھی آ گیا جب مسلم نے رخ کیا کربلا کا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ جلاد کی تلوار کا وار چلا، مسلم کا سر جدا ہوا، دارالامارہ پر نصب کر دیا گیا۔ کسی نے جا کر خبر دے دی، آقا نے مسلم کی بچی کو بلایا، زانو پر بیٹھالا، ایک مرتبہ گوشوارے بگائے اور مسلم کی بچی کو پہلائے۔ میں کہوں گا آقا سکینہ تو نہیں دیکھ رہی ہے؟ جب مسلم کی بچی کے سر پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا تو بچی نے سوال کر لیا، اے چچا کیا ہم یتیم ہو گئے؟ آپ اس طرح نوازش کر رہے ہیں کہ جیسے یتیموں کے سر پر نوازش کی۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بار اللہ اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ معبود جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوموں کی حفاظت فرما، اہل بیت کے چاہنے والے جہاں جہاں بھی ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ ایک مومن
کی پریشانی کے حل کے لیے دعا کے لیے فرمایا گیا ہے، مومنہ کی صحت یابی کے لیے دعا کے لیے کہا گیا ہے۔ 1 مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر اس میں مرحومین کے نام ہیں مولانا ہاشم رضا صاحب، مولانا ابن حسن نجفی صاحب، سبط جعفر صاحب، لال تراب شاہ صاحب، مرحوم عباس صاحب، نورین مرحومہ نورین زینب صاحبہ، ان تمام کی ارواح کو، تمام مومنین و مومنات، اپنے مرحومین، ہمارے والدین، سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت۔ اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ یا حسین